علامت آور پہ آپ اس کانفرنس کے لیے آئے. اینڈ میں آپ سب سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ آپ ضرور ہمارے اگلے 2 دن کی جو بڑی ڈیٹیلڈ ہماری ڈسکشنز ہونی ہے، ڈیلیبریشنز ہیں اور پاپولیشن ایشوز، اس کے اوپر آپ آئیں اور اس کو سنیں اور پھر اس کو رپورٹ بھی کریں. بیکاز سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ میڈیا کا رول ہے. بیکاز یو آر دا پیپل جو کہ آگے آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں گے جب اس پہ زیادہ سے زیادہ بات ہوگی. تو پاکستان میں اگر میں جیسے ڈاکٹر مہتاب نے کچھ اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں، تو اگر میں بھی انہیں کے ساتھ کروں تو اس ٹائم اگر ہم پاکستان کی آبادی دیکھتے ہیں تو وہ 250 لائک 25 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہے، اور اس کی شرح بڑھنے کی رفتار بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے خطے کے باقی ممالک کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ بچوں کی شرح اموات بھی بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے ہمارے جو 40% بچے 5 سال سے کم عمر کے ہیں، ان کی جو غذائی نشو و نما ہے وہ بہت غذائی قلت کا شکار ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ سب لوگ یہ بات بہت سنتے ہوں گے کہ یوتھ ڈویڈنڈ، پاکستان بڑی ینگ کنٹری ہے، ہم تو اکنامک ٹائگر بننے جا رہے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ہیومن کیپٹل کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کا معیار بہت کم ہے. ہماری صرف 60% آبادی پڑھی لکھی ہے، اور اگر اس کی کوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کوالٹی اس طرح سے نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل ورلڈ میں کمپیٹ کر پائے. اسی طرح سے ہماری جو آلموسٹ 49% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ خواتین کے اوپر مشتمل ہے. لیکن ان 49 میں سے 50% کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، اور اس میں صرف 25% ایسی خواتین ہیں جو کہ لیبر فورس کے اندر ایکٹیو ہیں. تو کوئی بھی ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے جب اس کی 50% آبادی آپ کی اکنامک مارکیٹ سے، لیبر مارکیٹ سے باہر ہے. اور اس سب کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. امپلیکیشنز کیا ہیں کہ اس ٹائم ہمارے یہاں پہ ہمارا آلموسٹ جو ہمارے 30% یوتھ ہے 15 سے 29 سال والی، جن کے پاس ڈگری بھی ہے بٹ ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے. اسی طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 سال سے پاکستان از کنٹینیوسلی فیسنگ دا کلائمیٹ کرائسس. 2022 کے فلڈ میں ہماری آلموسٹ 1/3 آف آور پاپولیشن گاٹ افیکٹڈ. 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے، 1.3 ملین ہاؤسز ور ڈسٹرائڈ، اور ہمارا بہت زیادہ اکنامک لاکھوں میں ہے. بالکل. تو اسی طرح سے اور ابھی اگر ہندوستان ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو پنجاب کا ریورنٹ بیلٹ ہے اس کے اندر جو فلڈ کی سچویشن آئی ہے اس سے ہماری فوڈ انسیکیورٹی کے مسئلے بہت بڑھ گئے ہیں. اور یہ ساری بہت ساری چیزوں کو اگر جب ہم اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاپولیشن از ون آف دا میجر فیکٹر جو کہ اس کو ہماری جو کلائمیٹ چینج ہے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے، اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے. اربنائزیشن، پاکستان ساؤتھ ایشیا کا وہ پہلا کنٹری ہے جو بہت تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے. شہروں کی طرف لوگوں کی ہجرت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن یہ اربنائزیشن یوزلی ہوتی ہے کہ جب آپ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری بڑھتی ہے. لیکن جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسٹرکچرل اکنامک چینجز کہیں پہ بھی نہیں آئیں، لیکن لوگوں کی رورل ٹو اربن مائگریشن بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہماری اربنائزیشن ہو رہی ہے وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہی. لوگ ڈیو ٹو فائنڈنگ سم گڈ اپرچونیٹیز دے آر موونگ ٹو دا اربن سینٹرز، بٹ ایکچولی دے آر ناٹ فائنڈنگ دا رائٹ ٹائپ آف جابس. پاکستان جو ہے اگر اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو بائی 2050 ہماری آبادی 390 ملین کے قریب ہو جائے گی. اور اسی طرح سے پاکستان would be more than 50% of the urbanized country، جبکہ وہ urbanization will not be facilitated by the manufacturing industry in the market جو کہ جاب کریٹ کرے اور جو کہ روزگار کے مواقع لے کے آئے. تو ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ آج جو ہم کل کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو اس دفعہ ہم تھوڑا سا ڈائگریس کر رہے ہیں. یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی بھی ایشو کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، پہلے کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، یہ فیلئر ہوا، یہ فیلئر ہوا. بٹ ناؤ آئی تھنک ہم اس اسٹیج پہ آ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. ناؤ وی نیڈ ٹو موو ٹوورڈز دا کورس کریکشن. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سولوشن اورینٹیڈ اپروچ کہ ہم نے کیا ایسے اسٹیپس لینے ہیں کہ جہاں پہ ہم اس آبادی کو افیکٹولی مینیج کر سکیں. یہ اتنی بڑی جو آبادی ہے اس کے لیے ہمیں کیونکہ یہ تو ہے اب اس کے ساتھ ہم نے گزارا کرنا ہے، تو کون سے ایسے میئر لیے جائیں کہ ہم اس آبادی کو واقعی ہی پاکستان کی اکنامک ٹرانسفارمیشن کے لیے یوز کر سکیں.
جس میں سب سے بڑا جو اگر ہم دیکھیں تو ایک جو جس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو بہترین تعلیم کے مواقع پرووائڈ کرنے ہیں. اور جب تعلیم کی بات کریں گے تو ہم صرف فارمل ایجوکیشن کی بات نہیں کریں گے کہ آپ اسکول جا رہے ہیں, ہم یہ بھی پروپوز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہنر مند نوجوان کی طرف چلیں, کیونکہ آپ کو اسکل ورکر بھی چاہیے اور دنیا میں اس ٹائم اسکل ورکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح سے ہم ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر بات کریں گے, ہم فیملی پلاننگ کے اوپر بات کریں گے. جیسے ڈاکٹر مہتاب نے کہا کہ فیملی پلاننگ کیوں ضروری ہے, اس لیے نہیں کہ ہم نے ایک آبادی کو کنٹرول کرنا ہے, دیٹ وڈ بی دا, ہم نے یہ کہنا ہے کہ ماں اور بچے کی صحت بہتر ہے, کہ اگر ماں دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ ہوگا تو وہ ماں کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے, بچے کی پرورش کے لیے بھی بہت اچھا ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو لے کے جتنے بھی ہمارے وی آر ٹرائنگ کہ ہمارے جتنے بھی پالیسی اسٹیک ہولڈرز ہیں, لائک پلاننگ منسٹرز, ہمارے ہیلتھ منسٹر, اسی طرح سے ہمارے جو بہت سارے ایکسپرٹس ہیں فرام ڈفرینٹ آرگنائزیشن, ڈونر کمیونٹی, ڈیولپمنٹ پارٹنر, ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لے کے آ رہے ہیں کل کی کانفرنس میں, جس میں ہم بیٹھ کے ہم مل کے کچھ سولوشن پرپوز کرنے کی کوشش کریں گے فار دا پالیسی میکرز, فار دا جنرل آڈینس ٹو ورک, بیکاز انٹل اینڈ انلیس کہ ہم سارے مل کے کام نہیں کریں گے ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو ہم اکیلے سے نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ پاپولیشن کو مینیج کر لیں گے, لیکن اگر آپ روزگار, تعلیم, صحت نہیں دیں گے تو آپ کے پاس جتنا مرضی آپ پاپولیشن کو مینیج کر لیں گے, اگر آپ کی پاپولیشن پڑھی لکھی اور صحت مند نہیں ہوگی تو وہ آپ کے لیے ڈویڈنڈ یا اکنامک پراسپیکٹ نہیں جنریٹ کر پائے گی. تو